کبھی بھی اگر وسوسے آنے لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یا دل میں کوئی شک آنے لگے تو اس موقع پر بھی اس سورت کا ورد کرنا چاہیے۔ اس سورت کے شان نزول کے بارے میں ایک روایت آتی ہے ابی ابن کعب سے کہ مشرکین کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا انسب لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کیجیے کہ آپ کا رب کس قبیلے یا کس نسل سے تعلق رکھتا ہے جس پر آپ ایمان لانے کی ہمیں دعوت دیتے ہیں، اس کا نسب نامہ تو بتائیے، اس کا تعارف تو کرائیے تاکہ ہمیں اس کی پہچان ہو جائے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، قل، آپ انہیں کہہ دیجئے، انہیں بتا دیجئے، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی بھی اس کے برابر کا ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کراتی، جو اسی طرح جو شخص ریاکاری یا شرک خفی میں بھی مبتلا ہو اور وہ اس مصیبت سے جان چھڑانا چاہتا ہو، اس کو بھی اس سورت کو بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار ایک وظیفے کے طور پر نہیں بلکہ تکرار، تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے۔ اور اس کے پڑھنے والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت بھی رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو وہ اپنے لوگوں کو جماعت کراتا تھا، جو امیر تھا وہی امام ہوتا تھا، تو وہ ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتا، تو لوگ اس سے کہتے کہ بھئی تم کوئی اور سورت بھی پڑھا کرو، ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھنا کوئی ضروری تو نہیں۔ بہرحال لوگوں نے واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، جس پر آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اس سورت سے محبت رکھے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پائے گا۔ ہم میں سے جس کو یہ شوق ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اسے کیا چاہیے؟ اس سورت کو پڑھا کرے۔ اسی طرح ایک اور انصاری تھی جو مسجد قباء میں نماز پڑھایا کرتے تھے، جماعت کراتے تھے، تو وہ بھی کوئی بھی سورت پڑھنے سے پہلے یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ تو مقتدیوں نے کہا کہ آپ ایک ہی سورت پڑھا کریں، آپ ہر وقت قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ تو بولے میں ایسا ہی کروں گا، اگر تمہیں پسند ہے تو میں تمہارا امام رہتا ہوں، ورنہ تم کسی اور کو اپنا امام مقرر کر لو، مجھے تو ہر سورت قل ہو اللہ پڑھنی ہی ہے۔ تو اس پر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے پھر اس سے پوچھا یا آپ نے میسج دیا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سب سے زیادہ کس چیز کے شیدائی تھے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، توحید کے۔ تو آپ نے اسے کیا خوشخبری دی کہ اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، یعنی تمہارے لیے جنت ہے، تو جو اس صورت سے محبت کرے گا وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری رات جو نماز پڑھ رہے تھے اس میں صرف قل ہو اللہ ہی دہراتے رہے، ایک ہی صورت پڑھتے رہے، اور کبھی کبھی ایسا کرنا بھی جائز ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر نماز پڑھ رہے تھے اور ایک ہی آیت بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو کسی کو پتا چلا کہ یہ شخص اس طرح کر رہا ہے تو اس نے آپ سے شکایت کر دی، تو آپ نے فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے، یہ تیسرے حصے کے برابر ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی کہ اس میں قرآن مجید میں تین ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی کہ اس میں قرآن مجید میں تین چیزیں ہیں بنیادی طور پر، توحید، احکام اور قصص، یعنی اگر قرآن مجید کے مضامین کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک پورا حصہ توحید پر مبنی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس نے اس سورت کو پڑھ لیا اس نے گویا ایک حصہ پڑھ لیا تین میں سے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنا اجر اس کو مل جاتا ہے، ایک تہائی قرآن پڑھنے کا اجر مل جاتا ہے اس کو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ لوگ ہمیشہ سوالات کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ کہا جائے گا یہ مخلوق اللہ نے پیدا کی تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں شک کریں گے۔ تو جب کوئی اس قسم کی بات کرے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو اسے چاہیے کہ کہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب لوگ ایسا کہیں تو تم کہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکارو، ٹھیک ہے، یہ شیطان کا وسوسہ، اور شیطان سے پناہ مانگو۔ اب دیکھیے کہ یہ سوال عام طور پر کون کرتا ہے؟ بچے کرتے ہیں۔ تو بچوں کو ڈانٹنے کی بجائے اور خوف زدہ کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟
انہیں قل ہو اللہ سکھانی چاہیے، اور صرف قل ہو اللہ رٹوانی نہیں چاہیے، بلکہ قل ہو اللہ کو سمجھانا چاہیے کہ یہ کیا صورت ہے۔ لیکن وہ کس وقت ہوگا؟ کون کر سکتا ہے یہ؟ جو خود اس کو اچھی طرح سمجھتا ہو۔ تو آئیے ہم اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور ہمیں بھی اس سے واقعی محبت ہو جائے، یعنی صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ دل سے، اور ہم بھی اسے کثرت سے پڑھنا شروع کریں، اور اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں اپنی پہچان عطا کر دے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچی محبت صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی سچی پہچان ہوگی، کیونکہ جب تک کسی کی صحیح پہچان نہیں، اس کی محبت بھی بس واجبی سی ہوتی، اوپر اوپر سے ہوتی۔ تو حقیقی محبت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے سارے گن جانے۔ تو بہرحال توحید الاسماء والصفات پر مبنی ہے یہ سورت۔ توحید الاسماء والصفات پر مبنی ہے یہ سورت۔ فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قل کہہ کر کس سے کہا جا رہا ہے؟ خطاب کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ کہیے، آپ ان کو بتا دیجئے، آپ ان تک پیغام پہنچا دیجئے۔ یہ کب کیا جاتا تھا؟ جب کوئی اہم میسج یا اہم پیغام دیا جانا مقصود ہوتا تھا۔ آپ کہیے جا کر، ہوا وہ کون جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، وہ رب اللہ ہے۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام۔ احد، ایک ہے، اکیلا ہے، فرد ہے، یعنی اپنی ذات میں ایک ہے، اپنی صفات میں تنہا ہے، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے ناموں میں کوئی اس کا شریک نہیں، لا ثانی ہے۔ کبھی لفظ سنا ہے لا ثانی؟ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور ثانی کا مطلب دوسرا۔ لا ثانی، اس کا کوئی دوسرا نہیں، بے نظیر جس کو کہتے ہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر کا نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بلند، وہو العلی العظیم۔ احد کا لفظ جو ہے یہ وحدہ سے ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ واحدہ، ایک۔ اسی سے لفظ واحد بھی ہوتا ہے، لیکن واحد جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے۔ احد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے، تو احد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ احد، ایک ہے، اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، الصمد ہے۔ الصمد کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں بہت جامع لفظ ہے، اس کو کسی ایک لفظ سے ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی انسان عاجز آ جاتا ہے اس کو سمجھنے سے۔ تو صمد بنیادی طور پر ایسی ٹھوس چیز کو کہتے ہیں، عام زبان میں ایسی ٹھوس چیز جس کے اندر کوئی خلا نہ ہو، یعنی سالڈ، جس کے اندر کوئی کسی قسم کا خلا یا کچھ خالی پن نہیں، جس کے اوپر کوئی ملمہ نہ چڑھا ہوا ہو، اپنی اوریجنل فارم میں ہو، جس کے اندر کوئی چیز نہ جا سکے، جس کے اندر سے کوئی چیز نکل نہ سکے، یعنی عام عربی زبان میں صمد اس کو کہتے ہیں کہ جو اتنا مضبوط ہو کہ نہ کچھ اندر جا سکتا نہ اس میں سے کچھ نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ جس پر سیادت یا سرداری کی انتہا ہو، یعنی ایسا سردار کہ جس کے اوپر کوئی اور سردار نہ ہو، اور وہ کون ہے کہ جس کے اوپر اور کوئی نہ ہو، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ صمد کا عام طور پر ترجمہ جب بے نیاز کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی ذات میں اتنا کامل، اتنا پرفیکٹ ہے کہ اسے کسی اور کی ضرورت نہیں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں کامل، مکمل، اور اپنی ہر صفت میں کامل ہے۔ کامل کا کیا مطلب ہے؟ پرفیکٹ، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں۔ پھر صمد کا معنی ہوتا ہے جس کو کوئی زوال ہی نہیں۔ دنیا کی ہر چیز میں زوال ہوتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ذات کو کوئی بھی زوال نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، اور اس کے لیے حی لا یموت ابدا ابدا، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ هو الاول والآخر، وہی پہلا ہے وہی آخری، نہ اس سے پہلے کوئی اور ہے اور نہ اس کے بعد کوئی اور ہے۔ اب ان سب چیزوں کو جب یہ بات آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کمپیئر کرتے جائیں کہ پھر کوئی اور تو ایسا نہیں، اور تو کوئی بھی ایسا نہیں، یہ تو صرف اللہ ہی ایسا ہے۔ پھر اسی طرح وہ جس کو موت نہیں اور کوئی اس کا وارث نہیں، جس کا کوئی وارث نہیں، کیونکہ اس نے نہ کسی کو جنم دیا ہے نہ کسی سے جنم دیا گیا، کیونکہ جو کسی سے پیدا کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پیدا کرتا بھی ہے، اور جو پیدا کرتا ہے اس کو موت بھی آتی ہے، اور جس کو موت آتی ہے اس کا مال بھی تقسیم ہوتا ہے،
وہ تو الصمد ہے، اس سے تو کوئی چیز کسی اور کی طرف جا ہی نہیں سکتی، اس کا تو کوئی وارث ہی نہیں، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے۔ پھر اسی طرح الصمد وہ ہے جو بے عیب ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی اور نقص نہ ہو، وہ جو کبھی نہ سوئے اور کبھی نہ بھولے۔ اب کون ایسا ہے جو کبھی نہ سوئے اور کبھی نہ بھولے؟ وہ جس پر کوئی آفت آ ہی نہیں سکتی، جس پر کوئی آفت اور مصیبت نہ آئے، وہ جو اپنی ذات میں کامل صفات ہو، جو ہمیشہ غالب رہے، کبھی مغلوب نہ ہو، کوئی اس کے اوپر اوور پاور کر ہی نہیں سکتا، جو ہر طرح کی زیادتی، ظلم اور نقصان سے پاک ہے، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر صفت کے ساتھ اس کو لگا لیں، جیسے احد ہے نا، ہر صفت سے بالا ہے، ہر چیز کے اوپر پریویل کرتا، احد کوئی اور ایسا نہیں۔ اسی طرح جتنی بھی اس کی صفات ہیں ان سب میں چونکہ کامل ہے، تو وہاں ہر ایک کے ساتھ پھر الصمد لگ جائے گا۔ اللہ الصمد، بے نیاز کون ہوتا ہے؟ کس کو ضرورت نہیں ہوتی؟ جو پرفیکٹ ہوتا ہے۔ ضرورت دوسروں کی اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، تو کوئی اور آ کر آپ کی کمی پوری کرتا ہے۔ تو جس کو کوئی کمی ہی نہیں، جو خود ہی پرفیکٹ ہے، تو اسے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں، اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بے نیاز، جبکہ وہ اس کا پورا ترجمہ نہیں ہے، پرفیکٹ ترجمہ نہیں ہے اس کا، لیکن بہرحال ٹو سم ایکسٹینٹ تھوڑا سا معنی بیان ہو جاتا ہے۔ اللہ الصمد، پھر لم یلد، نہیں اس نے جنم دیا، یعنی کسی ایک کو بھی، کیونکہ اس کو اولاد کی ضرورت نہیں۔ انسانوں کو ہے، جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کو دیکھا ہے کبھی کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ساری نعمتیں ہوں، صرف ایک اولاد کی نعمت نہ ہو تو انہیں یوں لگتا ہے زندگی میں جیسے انہیں کچھ ملا ہی نہیں، ہر نعمت کو بھول جاتے ہیں، صرف اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی اولاد، کسی بیٹے بیٹی، کسی کی بھی ضرورت نہیں، لہٰذا لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کا بیٹا کہاں سے ہوگا، اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں۔ وخلق کل شیء، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا، رحمان کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، لہذا ان سارے مذاہب کی تردید ہو جاتی ہے جو کسی کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ پھر ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جتنے بھی ہیں وہ سارے اللہ کے سامنے بندے کی حیثیت سے حاضر ہوں گے، کوئی بھی بیٹا نہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، پاک ہے وہ، بلکہ وہ تو بندے ہیں، عزت سے رکھے گئے ہیں، ان کو عزت دی گئی ہے۔ ولم یولد، اور وہ کسی سے جنم دیا بھی نہیں گیا، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں، دوسرے سمپل لفظوں میں یہ دیکھیے، نہ وہ جنا گیا، اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں جس کی وہ بے جا حمایت کرے یا ان کو فیور کرے، ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں، کوئی ایک بھی، یعنی اس کے برابر کا، ہم پایا، ہم پلہ، برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو پھر وہ سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں نا، پھر اس کی صحیح قدر ہمارے دل میں آتی، پھر ہی ہم صحیح معنوں میں اس سے دعا کرتے ہیں کہ ساری طاقت، سارا اختیار، ہر چیز اس کے پاس، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اسے کسی کی سہارے کی ضرورت، وہی سب کا سہارا ہے۔ تو مجھے کمزور انسانوں کا سہارا ڈھونڈنے کی بجائے کس پر توکل کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر۔ اس اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، احد، الصمد، ان کے ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآنی اور مسنون دعاؤں کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ یہ کچھ دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ان ناموں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر کر کے، تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد اللہ الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سنا کہ وہ ان ناموں کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر کر کے دعا کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی۔ اس لیے اگر آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو اس سے پہلے آپ قل هو اللہ وغیرہ پڑھ لیں اور ساتھ ہی یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو۔ اقرأ المعوذات مرۃ واحدۃ دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد ایک بار قل هو اللہ احد،
قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کریں. آج سے بس یہ عادت ڈال لینی. اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں، ابھی دوسرا سلام آدھا ہی ہوتا ہے کہ فوراً اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹھ کے کیا کریں؟ آیت الکرسی تو ہم پڑھتے ہی ہیں، ان کو بھی پڑھ لیں. کتنی دیر لگے گی؟ ایک دفعہ ٹائمنگ کر کے دیکھیں اور پھر آپ اندازہ کریں گے کہ اتنی تھوڑی دیر میں اتنا بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ہم. تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ وہ رکاوٹیں نہ آئیں جو برکت، خیر، بھلائی، نعمت تو نے ہمارے لیے رکھی ہے وہ ہم تک پہنچ جائے، راستے میں کوئی خلل نہ آئے. سورۃ آل عمران کی آخری آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح پڑھا کرتے تھے تہجد کے وقت، اس میں ایک بڑی جامع دعا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. اب اس میں کون سے شر سے بچاؤ کیا آپ نے؟ گناہوں کا بھی شر. فاغفر لنا ذنوبنا، جب بخشش ہو جاتی ہے تو بخشش کیا ہے؟ استغفار کیا ہے؟ ستر الذنوب والتجاوز عنہ، گناہوں کا ڈھانپنا اور اس سے تجاوز کرنا کہ اللہ اسے محفوظ رکھنا. اور پھر وکفر عنا سیئاتنا، وہ جو گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آنے والا ہے یا اللہ اس سے بھی ہمیں دور رکھنا، ان کو دور کر دے. پھر ہم کیا مانگتے ہیں؟ وتوفنا مع الابرار، یہ ہم نے کیا مانگی؟ خیر مانگی. ابھی اس وقت نہیں، یعنی کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں ابرار کے ساتھ فوت کرنا، نیک لوگوں کے بیچ میں ہوں. ہاسپٹل میں بھی ہیں تو آس پاس نیک لوگ ہوں، گھر میں بھی موت آ رہی ہے تو نیک لوگ ہوں، کسی گاڑی بس پہ کہیں پہ موت کی تو کوئی وقت جگہ نہیں پتا نا. الاصل فی الموت المفاجہ، پتہ نہیں کہاں آ جائے. جہاں اللہ ہمارے آس پاس نیک لوگ ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ ہمیں کلمے کی تلقین کریں گے، وہ بیٹھ کے فضول باتیں نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ کوئی قرآن پڑھ رہے ہوں گے، کوئی ذکر کر رہے ہوں گے، دعائیں مانگ رہے ہوں گے، ہماری مشکل آسان کرنے کے لیے دعا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ ان کی صحبت میں ہوں، ابرار کی صحبت میں. اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہمارا جنازہ ابرار پڑھیں، ہمیں قبر میں ابرار اتاریں، ہمارے اولاد میں ایسے نیک لوگ ہوں کہ جو ہمیں آخری ہماری زمین پہ اتارتے وقت ان کے ہاتھوں ہم اتریں. پھر اسی طرح جب روح جاتی ہے علیین میں نیک لوگوں کا ساتھ ہو. قیامت کے دن کن کے بیچ میں اٹھیں؟